السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اجالا وظائف پر آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس چینل پہ یعنی اجالا وظائف پہ آپ کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور وظائف ملیں گے۔ تو جی بالکل، جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں نے آپ کو صحیح بخاری سے کتاب وحی کا بیان بتایا تھا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے کتاب ایمان کا بیان آپ کے سامنے لاؤں گی۔ تو جی بالکل، وہ بھی آپ کے سامنے صحیح بخاری سے۔ تو چلتے ہیں ہم صحیح بخاری کی طرف۔ جی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک نمبر 2 ہے، کتاب ایمان کا بیان۔ جی حدیث نمبر 3 اوپن کرتے ہیں۔ باب اس بیان میں کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بچے رہیں۔ آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی۔ ان کو شعبہ نے وہ عبداللہ بن ابی صفر اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے وہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہیں جو ان کاموں کو چھوڑ دیں اور جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی۔ داؤد بن ابی ہند نے انہوں نے روایت کی عامر شعبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکورہ حدیث، اور کہا کہ عبدالاعلی نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کتاب ایمان کا بیان۔ حدیث نمبر 4 باب اس بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ باب اس بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قریشی نے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان سے سارے مسلمان سلامتی میں ہیں، وہ ایمان سب سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 6 باب اس بارے میں کہ ایمان میں داخل ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے دوست رکھتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے دوست رکھتا ہے۔ حدیث بیان کی مسند نے ان کو یحییٰ نے، انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی کریم سے روایت کیا، اور شعبہ سے اور حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہتا ہے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 7
باب اس بیان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں ہے۔ ابو الیمان نے حدیث بیان کی کہ ان کو شعیب نے، ان کو ابوالزاد نے اعراج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی کہ بے شک رسول کریم نے فرمایا ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، ان کو ابن علیہ نے، وہ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، اور ہم کو آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 8 باب ایمان کی مٹھاس کے بیان میں ہے۔ محمد بن مثنہ نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبدالوہاب ثقفی نے، ان کو ایوب نے، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ناقل ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 9 باب اس بیان میں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اس حدیث کو ابوالولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 10 باب میں نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اس حدیث کو ابوالیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہرہ سے نقل کرتے ہیں، انہیں ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں کرو گے، جو کوئی تم میں عہد کو کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان باتوں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اور اسے دنیا میں قانون کے تحت دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب نے ان باتوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 11۔ اس بیان میں کہ فتن سے دور بھاگنا بھی دین میں شامل ہے۔ حدیث کو عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی صعصع سے، انہوں نے اپنے باپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت قریب ہے جب مسلمان کا سے عمدہ مال کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ حدیث نمبر 12۔ باب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کا، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اور اس بات کا ثبوت کا معروف دل کا فعل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا۔ یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کی عبدہ نے خبر دی، وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں، ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے معصوم نہیں ہیں، آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی، پھر فرمایا کہ شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 13۔ اس بیان میں کہ جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے تو اس کی یہ ورزش بھی ایمان میں داخل ہے۔ حدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، شخص میں یہ تین ہوں گے، وہ ایمان کا مزہ پا لے گا، ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کے رسول اور ان کے سوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہوئی ہو۔ حدیث نمبر 14۔ ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں، ان سے مالک نے، وہ عمرو بن یحییٰ المازنی سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جتنی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا، اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی میل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہب نے کہا کہ ہم سے عمرو نے کی بجائے حیات اور من ایمان کی بجائے من خیر کا لفظ بیان کیا۔
محمد عبیداللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ ان سے ابراہیم بن سعد نے وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو امیمہ بن سہل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری سے، وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے، پھر سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے ہیں، ان کا بدن تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، ان کا کرتا زمین تک نیچے تھا۔ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے۔ حدیث نمبر 15۔ باب شرم و حیا بھی ایمان سے ہے۔ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے باپ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اسے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16۔ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ وہ کافر کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے جنگ نہ کرو۔ حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مسعودی نے بیان کیا، ان سے ابو روح حرمی بن عمارہ نے، ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، تیرے کی طرف سے دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے، ان کے دل کا حال تو حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 17۔ باب اس شخص کے قول کے تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل نام ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ جنت ہے اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک ہوئے۔ بہت سے اہل علم حضرات ارشاد باری تعالیٰ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے۔ احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور وہ سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا، اور اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ راہ میں جہاد کرنا کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مبرور۔ حدیث نمبر 18۔ باب جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ظاہری طور پر مسلمان بن گیا ہو یا قتل کے خوف سے، تو حیثیت سے اس پر کا اطلاق درست ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے،
دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو وہ باری تعالیٰ کے ارشاد "شک کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے" کا مصداق ہے۔ ابوالیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے تحریر سے خبر دی۔ انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے سن کر یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، حضور، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس کی خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اسے آگ میں اندھا ڈال دے۔ اس کو یونس، صالح اور زکریا کے بھتیجے عبداللہ نے انہی سے روایت کی۔ حدیث نمبر 19۔ باب اسلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ عمار نے کہا کہ جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا: اپنے نفس سے انصاف کرنا، اسلام کو عالم میں پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید ابن ابی حبیب سے، انہوں نے ابوالخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حدیث نمبر 20۔ باب خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا درجے میں دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں۔ اس بارے میں وہ حدیث جسے ابو سعید نے حضرت سے روایت کی ہے۔ حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 21۔ باب گناہ جاہلیت کے کام ہیں، اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا مگر شرک سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا، ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے۔ برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، شک اللہ شرک کرنے کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،
انہوں نے اسے واصل اہداف سے انہوں نے مروہ سے کہا میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہ کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 22۔ اس باب میں حجرات میں فرمایا اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ آیت میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ و قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے۔ بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے ہم سے بیان کیا، حماد بن یزید نے کہا ہم سے بیان کیا ابو ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص علی رضی اللہ عنہ مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص علی رضی اللہ عنہ مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوست ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر دوست ہی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمیم پرور و دوست ہی ہوا۔ حدیث نمبر 23۔ اس بیان میں کہ بعض ظلم بعض سے ادنیٰ ہے۔ سامنے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، سند امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ہم سے حدیث کو بشر نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے شعبہ سے، انہوں نے سلمان سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی یعنی ملاوٹ نہیں کی تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تو بہت بھی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 24۔ باب منافق کی نشانیوں کے بیان میں۔ سلیمان ابو الربیع نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے نافع بن ابی عامر ابو سہل نے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی وعدہ خلافی کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بیسہ بن عقبہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان نے، وہ عمش بن عبید اللہ بن مرہ سے نقل کرتے ہیں، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہیں، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے کسی ایک عادت ہو تو وہ بھی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ یہ ہیں: اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ اعمش سے روایت کیا ہے۔